screen clear? السلام علیکم سر. جی سر کلیئر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As was promised in the last class, we will start a new surah. That is the surah number 26, الشعراء. چلیے اس کا تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن کر لیتے ہیں. یہ گروپ ہم بنائے تھے 7 گروپ ربع مسانی. سورہ ہجر میں جس کا ذکر آیا ہے کہ 7 گروپ جو بار بار پڑھے جانے والے ہیں، جو کلیئر گروپ ہیں. یہ کون سا گروپ سے اس کا تعلق ہے؟ فورتھ گروپ سے. چلیے ویری گڈ. اس کا تعلق ہے گروپ نمبر 4. اس میں گروپ نمبر 4 میں کتنے سورے ہیں؟ جی سر اس میں 9 سورہ ہیں. ویری گڈ، 9 ہے. 9 کے کلاسیفیکیشن میں کیا ہے؟ 8 سورے 8 مکی سورہ ہیں اور 1 مدنی سورہ ہے. ویری گڈ. 8 مکی ہیں اور 1 مدنی سورہ ہے. اور ہم اس کا پہلا جو مکی سورہ ہے الفرقان کر چکے ہیں. یہ اس گروپ کا دوسرا سورہ ہے الشعراء. سوروں کے نام کے لحاظ سے یہ تو سب کو معلوم ہے، پھر برسوں سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ عنوان سورہ کا ایسا نہیں ہوتا کہ شعراء کے اوپر بات کی گئی ہے، بلکہ سورہ میں کہیں کوئی نام آتا ہے تو وہی نام اس سورت کا رکھ دیا گیا. اس کے آخر آیتوں میں شعراء کا ذکر آیا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے شاعر اینڈ اے نبی اور رسول. اس کا تقابل کہ جو شاعر ہیں، کاہن ہیں، جو کہتے تھے، اس کے جواب میں شعراء سے اگر شاعر ہوتے تو وہ کس قسم کا کلام ہوتا تھا. تو اسی لیے اس کا عنوان الشعراء، یعنی جو شاعر ہوتے ہیں، شعر کہتے ہیں، جو اس زمانے میں شعر شاعری کا بہت رواج تھا. عربوں میں کا ایک دلچسپ مسئلہ تھا اشعار کہنا، تو اس لیے اس کا نام الشعراء ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ترتیب کے لحاظ سے نمبر کیا ہے؟ یہ سب یہاں لکھا ہوا بھی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے. ترتیب کے لحاظ سے نمبر جلدی جلدی کوآپریٹ کرتے جائیے. سر 26. لیکن نزول کے الگ نمبر ہیں. یعنی تو بہت سے مکی صورتیں پہلے آئی ہیں ترتیب میں، اور پھر بیچ بیچ میں کہیں مدنی صورتیں آئی ہیں، اور پھر ایک مسلسل مدنی صورتیں 28ویں پارے میں آپ کو ملیں گی. 27 کے آخری 2 صورتیں، اس کے بعد 28 کی پوری صورتیں پوری کی پوری مدنی ہیں. تو نزول کے لحاظ سے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نمبر 56 ہے. اس سے پہلے 55 صورتیں مکے میں نازل ہو چکی تھی. اور پھر اس کا دور، ٹو وچ پیریڈ ڈز اٹ بلانگ، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے مکی دور کا سر. مکی دور کا درمیانی حصہ، مڈل اسٹیج ہے نا. مکی دور تو ہے لیکن ابتدائی اسٹیج کی جو صورتیں ہیں آپ کو 29ویں پارے میں، زیادہ میں 30ویں پارے میں، 29ویں پارے میں ملیں گی. بالکل ابتدائی دور کی صورتیں. اور پھر یہ جو مختلف ہیں درمیانی دور کی، مکے کے آخری دور کی، جس میں سختیاں بڑھ گئی تھی، تو سورہ میں آپ کو ویسے ہی میٹر ملے گا. یہ اس کا تسلسل جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے بعد یہ اس کا نزول ہوا.
اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی. تو اسی دور کی سورہ طٰہٰ، سورہ واقعہ، سورہ شعراء، اسی تسلسل میں. تو یہ 56 نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے، لیکن قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 26واں ہے، اور چوتھے گروپ کی دوسری مکی صورت ہے. چلیے اس کا کلاسیفیکیشن بنسبت جو ہم مدنی صورتیں کر رہے ہیں وہ کافی مشکل ہیں، لیکن مکی صورتیں عام طور پہ آسان ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس زمانے کے جو حالات تھے جب مکے کے وہ ذہن میں ہوں، اور درمیانی دور میں کیا ہو رہا تھا، آخری دور میں کیا تھا، ابتدائی دور میں کیا تھا، وہ بھی سب کا جتنے شرکا ہیں ان سب کے ذہن میں ہیں. وہ پوری تھوڑی سی ہسٹری بھی ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے ہم کلاسیفیکیشن کریں گے. اس سے پہلے اس میں آیتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کتنی ہیں وہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے. Sir, 227. ہاں، اور رکوع کی تعداد 11 ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ویسے نہیں جیسا سورہ نساء میں ہم پڑھیں. اب چلیے مضامین کے لحاظ سے ہم اس صورت کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پھر ہر حصے کی ہم وہ اس کے بھی مزید آیتوں کے گروپ بنائیں گے. وہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. مضامین کے لحاظ سے کسی نے غور کیا اس کے اوپر؟ میں بولا تھا کہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ بھی اس قابل ہو جائیں گے. بلکہ ہیں بہت سارے جو مضامین کے لحاظ سے اس کو ہم تقسیم کریں گے. مضامین یا سبجیکٹ یا ٹاپک کے لحاظ سے کسی نے کوئی غور کیا؟ Sir, please repeat کریں گے آپ نے جو بولا. ٹاپکس یا مضامین کے لحاظ سے اس سورے کو براڈلی کتنے گروپ میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں؟ سر پوری سورہ تو نہیں پڑھی، لیکن مجھے لگا تھا کہ جن آیات کا ٹاپک ایک جیسا ہو سکتا ہے وہ میں نے تھوڑا سٹارٹ میں دیکھا تھا، پورا نہیں دیکھا. ماشاءاللہ، جو بھی دیکھا ہے بتا دیجئے. 1 to 9 مجھے لگا تھا کہ 1 to 9 جو ہے سورہ کا جو آیات ہیں ان کا مضمون ایک ہی طرح کا تھا. اور جیسے یہ مکہ کے درمیانی دور کے بارے میں مطلب ایسا ہی تھا کہ جو کفار ہیں ان کے کچھ اعتراضات اور ان کا یہ کہنا کہ آپ نے کوئی ہمیں نشانی تو دکھائی نہیں، کوئی معجزہ تو دکھایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس سلسلے میں ان کا مطلب دل تنگ پڑتا تھا ان کی اس چیز سے، تو اللہ نے کچھ ڈھارس دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ ان کے جوابات تھے کہ جس قسم کی یہ نشانیوں کا تقاضا کر رہے ہیں، ویسے تو کائنات کی بہت ساری نشانیاں ان کے سامنے ہیں، لیکن جن نشانیوں کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ایسی ہیں کہ جیسی پہلے ان کو معلوم ہے جو قوموں پہ اس طرح کی نشانیاں آئیں. اگر وہ ایسی نشانیاں چاہتے ہیں تو وہ بھی آ کر رہیں گی. تو اس طرح کا یہ تھا، اور پھر اس کے بعد جو تھے وہ انبیاء کے قصے ایسا ہی مضمون آپ پچھلی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں. اس کا بھی جو 1 سے 9 تک کا مضمون تھا، اس کو سورہ کا انٹرڈکشن کہیں گے، کی تمہید کہیں گے. سورہ الفرقان جب پڑھے تھے ہم تو اس کے بھی 1 سے 9 تک تمہیدی آیتیں تھی، جو اس وقت کے حالات کا اس میں ذکر تھا، اور اس کا ایک فہم ریڈر کے ذہن میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے بہت اچھا آپ نے کیا کہ اس کے
ایک ٹکڑا 1 سے 9 تک کی آیتیں ہیں جو تمہیدی آیتیں کہلاتی ہیں، اور ہم اس کو براڈلی صرف 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 3 حصوں میں تقسیم کریں گے براڈلی. اس کے بعد پھر مزید اور بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے اس کے. ایک تو تمہید ہے، اس کے بعد اس کا ایک بڑا حصہ ہے جس میں قصص ہے. قصص کے میں نے قصے پورے انبیاء کے، اور پچھلی سورت سے اس کا بڑا تعلق ہے. اس میں بھی انبیاء کے حوالے تھے، 7 انبیاء کی قوموں کے، اور وہ کوئی ایسی بے ربط قصے نہیں ہوتے بلکہ پورا ربط ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ کر رہے تھے ان کے ڈراوے کے لیے. 7 انبیاء کا صرف سرسری ذکر تھا پچھلے سورت میں 35 سے 40 تک کی 4-5 آیتوں میں، 5 آیتوں میں، اور صرف سرسری ذکر تھا. ان کا تفصیلی ذکر اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 180 آیات یہ صرف قصص کے اوپر ہے. پورے ان 7 انبیاء کی تفصیل سے ذکر ہے. اور پھر اس کا کنکلوژن ہے کہ یہ سب کہنے کا، یہ قصے سنانے کا کیا مقصد ہے، وہ آخری 38 آیاتوں میں ہے. 38 آیتیں ہیں جس کو ہم کہیں گے کہ کنکلوژن، یا پھر اس کا جو سورج سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. جیسے پچھلے میں بھی ہم پڑھے تھے کہ 9 آیتوں میں تمہید تھی، اس میں ان کے انکار تھے، لیکن آخر میں پھر عباد الرحمن کی جو خصوصیات ہیں اس پہ سورہ فرقان ختم ہوا تھا کہ جو ایمان لالی ہے ان کی کیا نشانیاں ہیں، ان کی کیا صفات ہیں جو اس وقت لوگوں میں جو ایمان لائے تھے ان میں پائی جاتی تھی. تو پورے عباد الرحمن کی صفات پہ وہ صورت ختم ہوئی تھی. یہ براڈلی اگر ہم کریں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کے پاس نوٹ ہو جانا چاہیے، اس سے آپ کو پورا مضمون صورت کا سمجھنے میں کافی مدد ملے گی. 180 آیتیں قصص انبیاء کا ذکر قصوں کا ہے، 38 اس کا کنکلوژن ہے، نتیجہ نکالا گیا ہے. 1 سے 9 تک تمہید ہے. اب 1 سے 9 تک جو تمہید ہے اس کو بھی ہم مزید اس کو تقسیم کریں گے، اور مزید تقسیم اس طرح سے کریں گے کہ 1 سے 6 تک اس وقت کے حالات اور ان کے کافروں کے یا مشرکین کے اعتراضات اس کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ایک نشانی کا ذکر فرمایا ہے جو کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی اگر اس ایک نشانی کی طرف پورے ذہن سے اگر دیکھ لے تو اس کو اللہ کے وجود کا اور اللہ کی وحدانیت کا وہ قائل ہو سکتا ہے. پھر 8 اور 9 2 آیتیں ہیں، 8 اور 9 2 آیتیں ہیں. یہ بہت آسان آپ کے لیے ہوگی صورت، تیزی سے بھی آپ کر سکتے ہیں سمجھنے بھی. 8 اور 9 یہ ایک لفظ ہے، ہم رجع 2 ورڈ ہیں، ایک رے جیم الف کے ساتھ ہے نا، اور ایک رے جیم این. رجع کے معنی لوٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون میں جو رجع ہے، رجعی صورتیں ہیں، بار بار دہرائی جانے والی لوٹنے والی صورتیں. یہ آپ کو پوری صورت میں تقریباً 8 مرتبہ 2 صورتیں ملیں گی. جیسے قلم میں لقد یسرنا القرآن ذکری، وہ بھی رجعی صورتیں ہیں، تھوڑی تھوڑی آیتوں کے بعد وہ ریپیٹ ہوتی ہے. سورہ رحمان میں آپ جو پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
وہ بھی رجعی آیت ہے کہ وہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے ہر ایک آیت کے بعد، تھوڑی سی 2-3 آیتوں کے بعد. تو ایسے رجعی آیتیں ہیں تو وہ اس کو ریپیٹ ہوں گی. تو ابھی ہم پہلا گروپ کریں گے، اس کے بعد دوسرے گروپ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اتنے ریویژن کو مجھے کوئی ایک کیا سمجھے جلدی سے بتائیں. نجیبہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کل بہت بخار تھا، میسیج کر رہے تھے تم. ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ نجیبہ آر یو اوکے؟ جی السلام علیکم سر. ٹھیک ہے سر، بخار ہے ابھی، میں پھر بھی کلاس اوکے، اٹینڈ تو کر ٹیک کیئر آف یور سیلف. چلیے تو اس کو ممتاز، کین یو ریپیٹ می دا انٹروڈکشن اباؤٹ سورۃ الشعراء؟ آپ نے کیا سنا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مکی آیت، مکی صورت ہے یہ، اور یہ سورۃ طٰہٰ کے بعد اس کا نزول ہوا. اور اس میں 26واں سورہ ہے، یہ 26واں سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 56 ہے اس کا. اور اس کو ہم 4 گروپ میں تقسیم کرے ہیں. سورت چار نہیں کرے، نہیں، جو 4 گروپ جو ہے اس میں اس کی چار دوسری کرے نہیں نا، چار کرے نہیں نا. بھی کدھر تھے آپ؟ اتنا کلیئر یہاں لکھا ہوا بھی ہے. 1 2 9 سورت جو ہے اس میں مکی 8 ہے اور مدنی 1 ہے. پھر اس مضامین کے حساب سے، سبجیکٹ کے حساب سے 1 سے 9 آیت یہ ہے تمہیدی ہے. پھر قصص کے حساب سے اس میں 180 آیتیں آئیں، اور آخری 38 کنکلوژن ہے یہ. ویری گڈ. جی. اور یہ 1 سے پھر ہم اس کو جو دیکھیں گروپ کو، تو 1 سے 6 میں کافروں کے اعتراضات پر ہے یہ. اور یہ پھر 7ویں آیت میں اس میں کافروں کے لیے ہے، 7ویں میں اعتراضات ہے، اور 8 سے 9 تک رجعی ہے. میں اعتراض نہیں ہے، 7ویں میں اعتراض نہیں ہے. 7ویں میں نہیں ہے، نشانی 1 سے 6 تک نشانی ایک ہی نشانی 7ویں میں ہے وہ. ہاں. اور 8-9 میں رجعی ہے یہ. رجعی کے معنی کیا ہے؟ واپس پلٹنا، رجا. پلٹنا نہیں ہے یہاں پر. رجعی آیت کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر رجعی آیت کے معنی بار بار ریپیٹ کرنا. پوری صورت میں تقریباً 8 مرتبہ یہ 2 آیتیں 8 اور 9 جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں. اوکے، دیٹس ویری گڈ، دیٹس ویری گڈ کہ آپ اٹینٹیو ہیں. اچھا، اب ایک کسی اور سے ممتاز میوٹ کر لو جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں. نشانیوں کا ذکر جو ہم پڑھے تھے وہ کون سی آیتوں میں تھا؟ پچھلی صورت میں الفرقان میں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر سورے میں ہم کو ملتی ہیں. کچھ یاد ہے کسی کو؟ پچھلی صورت میں تقریباً 10 یا 11 آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف نشانیوں کی ہم پڑھ چکے ہیں. سر یہ 45 سے 55 آئے سورہ فرقان میں نشانیاں تھیں اس میں. ویری گڈ، دیٹ کنسنٹریشن آئی وانٹ. الحمدللہ الحمدللہ. 45 سے 55 تک کی تقریباً 11 آیتیں تھیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھ کے ہیں. وہ کتنی آیتیں ہیں پچھلے سورے میں جس میں انبیاء کا بڑا مختصر ذکر تھا، صرف سرسری ذکر، بلکہ صرف نام تھے قوموں کے اور انبیاء کے کہ ان کے ساتھ انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہوا. بہت ہی سرسری ذکر تھا. وہ کون سی آیتیں تھی؟ سر 35 سے سر میں نے نوٹس اصل میں بنائے ہوئے تھے جب آپ نے ٹیسٹ لینا تھا، اس وجہ سے میں نے یاد رکھے ہوئے ہیں. سر 35 سے 40 جو تھا اس میں انبیاء کے قصے تھے. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ سب کے پاس ایسے تھوڑا سا ہونا چاہیے تو اس میں آپ کی جو مقصد ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ. دیٹس ویری گڈ کہ وہ 35 سے 40 تک کی آیتوں میں تھا، لیکن یہاں پر
اس کو ایلابریٹ کر کے وہی انبیاء اور ان کی اسی قوموں کا تفصیلی ذکر ہے، اور وہ صرف ڈرانے کے لیے. اور اس صورت کے مزاج میں زیادہ تر ڈرا ہوا ہے. پچھلی صورت میں آپ پڑھے تھے کہ آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی تھا 10 سے 14 تک، اور پھر جنتیوں کے لیے یا جو نیکوکاروں کے لیے جو انعام تھا اس کا بھی ذکر تھا 2 ہی آیتوں میں، 15-16 کا. پھر وہی ڈراوے کی آیتیں بھی آئی تھیں کہ معبودوں سے سوال کیا جائے گا. تو وہ سارا ایک پورا خلاصہ سورہ کا الحمدللہ آپ کے سامنے. چلیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اس کی پہلی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ چلیے کون کرے گا اس کو؟ کوئی بہت ہی سب کے لیے آسان ہے. میں دیکھ لیتا ہوں کون ہے. دو آیتیں عائشہ حسینی سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم، یہ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں. ویری گڈ. یہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو کچھ انہی کو یہ اس کے معنی پتہ ہے، جس طرح سے کچھ اشارہ کیا جاتا ہے دوسرے حرف مقطعات جیسے کہ الف لام میم اور ہاں میم ہے، اس طرح یہ اس کے تو یہ کہاں عام طور پہ کون سی صورتوں میں استعمال ہوئے؟ حروف مقطعات سے کون سی صورتیں شروع ہوئی؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. نہیں تعداد خالی. اب وہ دن کے بیٹھیں گے تو بہت مشکل ہوگی. سر 11 شاید 11 14 اور ہیں. نہیں 14 ہیں، اور یہ 30 صورتوں میں تقریباً استعمال ہوئی ہیں. صرف 2 صورتیں مدنی ایسی ہیں جس میں جو حروف مقطعات سے شروع ہیں. باقی تمام حروف مقطعات صرف مکی صورتوں میں ہی ملیں گی. ساری مکی صورتیں حروف مقطعات سے. اور پھر اس کے بارے میں زیادہ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا. بعض صحابہ میں خاص طور سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہر آیت کے نزول سے بھی واقف ہے، ان کی تفسیر میں ہم کو ملتا ہے کہ وہ حروف مقطعات، اور بھی دوسرے علماء ہیں جو اس کی بھی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کے کیا معنی. کئی لوگوں میں اختلاف بھی ہے کہ وہ کیا ہے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس کے مطابق تاسین میم، یہ بھی میں بتایا تھا کہ ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے. وہ ہمارا کو پورا اچھی طرح سے یاد ہے کہ what does it mean. سر حمیرہ کی تو آواز نہیں نکلی، لیکن میں بتا سکتی ہوں. کیا ہو سر گیا؟ یہ واؤلز، سر وہ اس کو الرجیز بہت ہی سیویئر ہو گئی ہیں. رات کو دوائی دی تھی، ذرا آج غنودگی میں بھی ہوگی وہ یقیناً. اس کو سفر راز بھی تو نہیں آتا نا بیچارے کو، مشکل. جی سر، جی سر. کیا سر یہ واؤلز ہوتے ہیں، ان کے بغیر کوئی، جیسے انگلش میں واؤلز کے بغیر کوئی لفظ مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے بغیر بھی عربی کا کوئی ورڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور یہ 14 ہے، اور یہ زیادہ تر جب آتے ہیں تو پھر ان کے آگے کتاب کا ذکر آیا ہے زیادہ تر. وہ جو ہے اس کے اوپر کبھی مشرکین میں کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ تاسین میم الف لام میم کیا ہے. یہ اس زمانے میں بھی ان کی سمجھ میں آتا تھا کہ پہلے توجہ کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے تھے، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس میں ایسے جس کے معنی واضح نہیں ہیں ایسے حروف کا استعمال کیوں ہوا. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو. That's good.
That's good. دوسروں کے بھی یہ اگر کسی کو نہیں معلوم تھا مقطعات تو یہ معلوم ہو گیا. چلو عائشہ حسینی کنٹینیو کرو. تحسین میم. اچھا یہ کتنی صورتوں میں یہ تحسین میم آیا ہے عائشہ کچھ سر پتا ہے؟ یہ ایک ہی ہے، دوسرے میں دو ہی تاسین. جی نہیں دو ہی صورتیں ہیں. دو صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جو تحسین میم سے شروع ہو رہی ہیں اور وہ ہے ایک تو یہ صورت ہے شورا، اس کے بعد ایک صورت النمل آئے گی، اس کے بعد 28ویں صورت پھر القصص ہے. القصص جس میں پورا موسیٰ علیہ السلام سے بچپن سے لے کے ان کے نبوت تک کا سارا زمانے کا پورا قصہ ہے. القصص بھی تحسین میم سے شروع ہوئے. صرف دو صورتیں ایسی ہیں جو تحسین میم سے شروع ہوئے، ایک سورہ شعراء اور دوسرا القصص، یعنی سورت نمبر 28 اور وہ بھی اسی گروپ میں موجود ہے. اور ایک اور صورت کے بعد القصص انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تحسین میں. چلیے اس کے بعد کی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ تو حروف مقطعات ہو گئے. اب 2 سے 6 تک کی آیتیں ہم پڑھیں گے جس کا مضمون آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انٹروڈکشن کیا ہے. تو پہلے اس کی یہ آیت پڑھیے، اس کی انالیسس کیجیے، پھر اس کے ہم تفسیر پہ بھی غور کریں گے، اس کا تعلق پچھلے سورے سے کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے. پہلے اس کو پڑھیے. تلک آیات الکتاب المبین. یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے شاباش. اور اس کو ہم ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تلکا کو مبتدا لیں گے اور آیات الکتاب المبین کو خبر لیں گے، یا پھر ہم تلکا آیات ملا کر اس کو مبتدا لے سکتے ہیں اور خبر الکتاب المبین. اگر ہم پہلے طریقے سے کریں گے کہ تلکا مبتدا ہے اور آیات الکتاب المبین خبر ہے، تو تلکا ایک اس میں اشارہ ہے اور مشارن جو کہ مؤنث ہے اور مشارن الیہ ہے آیات. ویری یہ گڈ. آگے اور آیات الکتاب المبین خبر کو کھولیں گے تو یہ آیات الکتابی ایک مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر. خبر بھی جملے اسمیہ خبریہ ہے اور کتاب کی صفت ہے مبین. بہت اچھا. ویری گڈ. جو دوسرا طریقہ ہے جس میں ہم جی جو دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ سر تلکا آیاتوں کو ہم دو کو ملا کر مبتدا لیں گے تو خبر کتاب المبین ہوگی، جو کہ وہ بھی مرکب توصیفی ہے. دو طرح سے کریں. ویری گڈ. چل یہ گرامر کر لیں. واٹ از دا میننگ آف اٹ؟ وہ نشانیاں یا وہ آیتیں وہ کتاب کی آیتیں کھلی ہیں. تو اس طرح کی یہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں، یعنی کہ کتاب کے بارے میں اس کا اوپننگ آیت ہے، یہ اس کی امپورٹنس یا اس کی کھلی نشانی ہے. کہ تھوڑا کمزور ہو گئے عائشہ، تھوڑا کمزور ہو گئے. اس میں قرآن فہمی کے لیے آپ کو تھوڑا تدبر چاہیے. پچھلے سورے کی 9 آیتوں میں ہم کیا پڑھ کے آئے تھے؟ ہم پڑھ کے آئے تھے ان کے اعتراضات نبوت پہ اور پھر قرآن پہ کہ یہ اپنے گھڑ لیے ہیں. اس میں 4 5 6 3 آیتیں تھی جو قرآن کے اوپر اعتراضات تھے. یہ کسی سے سنتے ہیں یا پھر جو ہے وہ لکھوا لیتے ہیں اور پھر ہم کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہ اسی حوالے سے ایک سرٹیفائیڈ بات پہلی آیت میں آ رہی ہے. پہلی آیت تو تحسین میم ہے، اس کے بعد دوسری آیت میں آ رہی ہے کہ یہ یقین دلانے کے لیے پچھلی بار جو کہا گیا تھا ان کے جو اعتراضات تھے اس کا یہ جواب بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ جو ان کے اعتراضات تھے اس کا نگیشن ہے،
اس کی تردید ہے کہ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی یا کسی سے سیکھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کتاب مبین کی ہے، لیکن بات پوری نہیں ہوئی، ایک کھلی ہوئی کتاب ہے نا۔ تو اس میں اب پھر وہ کس کی طرف سے ہے وہ یہاں پر آگے نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف سے ہیں وہ آیت الکتاب المبین۔ لازمی بات ہے کہ آپ کی گھڑی بھی آیت نہیں ہے، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کا اللہ کی نازل ہوا جی۔ صرف ایسے ہی یوں کہ یہ کتاب المبین کی آیتیں نہیں، بلکہ اس کا ایک ریفرنس بھی ہے۔ اور بے شمار مکی صورتوں میں کتاب پہ جب اعتراض ہوا تو اس صورت میں بھی اور بھی صورتوں میں اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتے ہیں، خود ہی آپ سے دلوا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے ذریعے کہ یہ آیتیں کوئی گھڑی ہوئی آیتیں یا آپ کی بنائی ہوئی آیتیں نہیں ہیں، یہ مضمون، بلکہ یہ کتاب المبین جو ایک واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے، وہ اس کی آیتیں ہیں۔ یہ پوری قرآن کی طرف کتاب المبین پوری قرآن کی طرف اور اس کی ہر آیت کی طرف مجموعی طور پہ پوری آیتوں کا ذکر ہے کہ یہ سارے کی سارے اللہ کی نزول کی ہوئی ہیں، جی سر۔ ہے نا۔ تو یہاں پر صرف جو ہے وہ نہیں، بلکہ پچھلی چیزیں جو ہم پڑھ کے آئے تھے ہے نا، اس کے بارے میں کہ یہ جو اعتراضات ہوتے تھے یہ مکے والوں کو اس کی ضرورت تھی، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اس کا جواب ہے کہ ان کے جو خیالات ہے کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ کتاب المبین جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر اللہ کی کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی۔ وہ جہالت میں جیسی بھی زندگی گزار رہے تھے، وہ جانوروں جیسی زندگی تھی، اور پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کو انسانیت کا سبق، کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے، وہ سب ان کو بتلایا گیا۔ تو اوپننگ لائن میں صرف اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفائی کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، حالانکہ یہاں قل نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب، یہ تاکہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ آپ کی بڑی گھڑی ہوئی یا آپ کی طرف سے کوئی شاعری کی ہوئی کتاب نہیں ہے جو آپ کو کاہن کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، یا کسی سے لکھوا لیے ہیں قصے کہانیاں، وہ ہم کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اس کا نگیشن ہے۔ جی سر۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو کس طرح ہم قرآن کی ایک آیت کو لے کے اس کو پچھلے مضامین جو ہم پڑھ کے آئے ہیں اس سے جوڑیں گے؟ تو یہ سرٹیفکیشن ہے اس بات کا، اور ان کے خیالات کی تردید ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی، سنی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نازل کردہ آیتیں ہیں۔ Is it clear؟ جی سر الحمدللہ۔ پچھلی صورت میں سورہ فرقان میں جو فرسٹ 9 آیتیں تھی اس پر بھی یہی مضمون تھا کہ وہ رسالت پہ، قرآن پر اور توحید پر اعتراضات کرتے تھے، تو اسی طرح اسی کا بھی مضمون شروع ہو رہا ہے اوپننگ آیت سے کہ یہاں پر بھی جو ان کے اعتراضات ہیں اس کا جواب ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نزول ہے، نہ کہ کوئی گھڑی ہوئی آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بہت اچھے، ویری گڈ۔ چلیے اس کے بعد دوسری یہ تیسری آیت کو ہم لیں گے۔ کوئی دوسرا بھی کوئی سوال بھی تھا، شاید ایک ہاتھ اٹھا تھا، لیکن پھر سجدہ دانش کا ختم ہو گیا۔ فاطمہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ چاہتی جی سر کہ یہ تلکا آیات الکتاب ہے، تو کیا یہ آیات الکتابی تلکا کا بدل بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سر؟ بدل کا سم بدل نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ہے۔ بدل کے لیے تو
اس کے اعراب الگ ہوتے ہیں. اس میں اشارہ مشارون الیہ ہے نا، مشارون الیہ ہے. اور تل کا آیات الکتابی ہے نا، یہ پورے کو بھی مبتدا لے سکتے ہیں، جیسا اس نے کیا وہ بھی صحیح ہے. لیکن المبین کھلی ہوئی واضح جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، بدل تو نہیں ہو سکتا. سر ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد فاطمہ ایک کریں گی، پھر آگے دو کر سکتے ہیں، ایک کر سکتے ہیں، جیسا بھی ہے. چلیے. الرحمن الرحیم. لعلہ کا باغ ہے ان نفس کا. تو یہ لعلہ کا باغ ہے ان نفس کا میں یہ انا کا جملہ ہے. لعلہ سسٹر آف انا ہے، جس میں ویری گڈ. انا کا جو اسم ہے وہ کاف زبر کا which is referring to حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ باغ ہیں ان نفس کا کہ رنج سے ہوگا یا ہلاک ہو جائیں آپ کی جان، یا اس طرح نفسہ کا صحیح لیں گے، خبر ہے انا کی ہے یہ باغ ہے ان نفسہ کا. تو سر باغ ہے ان کا مطلب ایگزیکٹ مجھے نہیں، میں سمجھتی ہوں اس کا ہلاک ہو جائے، نفسہ کا آپ کی جان. یقین آپ اس سے پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں. سورۃ کہف میں پڑھا تھا سر. آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے باقا، بے یہ ہے خے اور عین بقا کے میں نے ہلاک کر دیں سر. ہلاک ہونا. جی نفسہ کا آپ کی جان، نفسہ کا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں غم میں. غم میں ہلاک ہونا. بقا جو ہے یعنی کسی غم میں گھل گھل کے مر جانے کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو معلوم ہے، اور قرآن میں بہت جگہ یہ مضمون آیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، یعنی کتنی محنت آپ نبوت کے فرائض ادا کرنے میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کر رہے تھے، دن رات کوشش کر رہے تھے، ان کے پاس پہنچتے، اللہ کا کلام سناتے، اس کے بعد اس کا مذاق اڑایا جاتا، بجائے ایمان لانے کے آپ پہ فقرے کسے جاتے. تو لازمی بات ہے کہ آپ کی نفس کو تکلیف ہوتی، اللہ کا کلام لوگ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو اس سے غم ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی کے لیے فرما رہے ہیں باقی نفس کا، اے حبیب آپ کہیں اپنے آپ کو غم سے یا متاثر ہو کے لوگوں کے ایمان نہیں لانے سے اپنے نفس کو آپ ہلاک نہ کر لیں، اپنے آپ کو، اپنی جان کو. اور کس بات سے، کیا وجہ تھی ہلاک کر لینے کی یا تکلیف اٹھانے کی، وہ آگے پڑے میں ہے. لیکن یہ تھا کہ آپ کو یقینی طور پہ صدمہ ہوتا ہوگا کہ آپ نبوت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے، بجائے اس کے الٹا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. یہ 6 آیتوں میں پوری تسلی ہے. تب یہ اس کو یہاں کرنے کے بعد ابھی اور تھوڑا سا اس کی اور اچھی انالیسس آپ کریں گے. اس کے بعد ہم سورہ کہف کی 6 آیت کو بھی ایک بار ریوائز کریں گے نکال کے، اور پھر جو ہے اور کون سے مقام پہ یہ آیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیے پہلے یہ جملہ کس قسم کا ہے، اور انا کا تو آپ نے کہہ دیا. جی سر میں انا کا جملہ ہے تو سر کیا ہم پورا مومنین تک پورا خبر لیں اس کی، یا اس کو ہم توڑے؟ جیسے میں نے رک گئی ہوں نفسکا میں نے اللہ نہیں کیا ابھی، اللہ یکونوا مؤمنین، تو سر پوری خبر لے لیں اس کو اللہ کی، یا بس ہم نفسکا تک روکیں گے؟ بالکل یہاں روکیں گے آپ، ہے نا. یہ صرف جو ہے لا اللہ کا، یہ کا اس کا اسم ہے، ان کا باقی نفس کا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، غم سے ہلاک کر لیں. اب یہ جملہ کس قسم کا ہے؟ وہی نہ کا تو آپ نے کہہ دیا. وہی آگے ہے اللہ یکونوا مؤمنین، اللہ جو ہے وہ کنٹریکشن ہے. صرف اتنا ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں ابھی تو آپ. یہ انا کا جملہ ہے جس میں کاف زبر کا انا کا اسم ہے، وہ تو باقی نفسہ کا. جی سر یہ اسمیہ، یہ سر تسلی کا جملہ ہے، امید ہے اس کے اندر. تو انشائیہ کہیں گے پھر اس کو انا کا؟ کیا کہیں گے پھر؟
इन्ना का इंशाइया जुमला इंशाइया जुमला है, इंशाइया है, इसमें कोई खबर नहीं दी जा रही है, बल्कि एक ये उम्मीद, ये तवक्के कि आप इस तरह से अगर घुटते रहेंगे और सदमा उठाते रहेंगे तो आपकी जान ज़ाय हो जाएगी, आप उसी गम में फौत हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक ये उम्मीद बता रहे हैं कि ला अल्लाह बाखिना। अब यहाँ पर एक बड़ा सा कंफ्यूजन आज भी आपको भी है, शाजिया को भी है, बहुत से लोगों को है कि हम इंशाइया जुमला कहते हैं और फिर उसके बाद इन्ना के लिहाज से उसकी एनालिसिस करते हैं। ये कंफ्यूजन आज भी मैं समझता हूँ कि बाकी है या नहीं? सर अब तो हो गया क्लियर कि इंशाइया के जो किस्में हमने पढ़ी हैं उसमें ये होता है कि चाहे वो इसम है, इसमिया खबरिया है, जिसके इसम की जो भी हम 4 या 5 हमने जो पढ़े हैं उसमें, तो उनके अंदर भी सर इंशाइया एक वर्ड से जो हमने सीखा है कि एक वर्ड चीज से वो इंशाइया बन जाते हैं। तो वेरी गुड, इंशाइया इसमें 10 हमने 9 से सीखी हैं, तो वो एक बन सकता है बहुत बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन फिर एक बार मैं उसको और थोड़ा वाज़ेह करता हूँ। उस पर मैं आपके जहन को पढ़ के सोचा तो एक चीज समझ में आई कि जैसे हम एक मिसाल लिए थे, वो ये कि ज़ैदुन, क्या मिसाल लिए थे हम? दोनों कायमुन, कायमुन लिए थे या नायमुन लिए थे, जो भी लिए थे, कायमुन नायमुन, है ना। फिर उसको इन्ना से भी हम करे थे, और इसको जो है हम ज़ैदुन को क्या लिए थे, मुब्तदा है, और नायमुन क्या है, उसकी खबर सर हो गई। उसकी खबर है। देखिए कोई भी जबान में एक दो इसमें आपस में मिलते हैं तो उनमें रिश्ता जो होता है वही होता है खबर और मुब्तदा या खबर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होता है। लेकिन इसी के अंदर एक लफ्ज का इजाफा होता है। अगर इसमें मैं एक हर्फ इस्तिफाम या आ लगा दूं या हल लगा दूं, आ ज़ैदुन नाइमुन, क्या सिर्फ जैद हाँ, जी सर अब ये क्या हो गया, ये अब ये रिया क्या हो गया? जाके अब ये इंशाइया जुमला हो गया। वो एक कोई बात भी आप किसी भी जबान में कर रहे हैं तो उसमें भी फेल फाइल होगा या मफूल होगा, लेकिन उसमें एक हर्फ के इजाफे से इस जुमले का मकसद कोई खबर देना नहीं है, बल्कि वो 8-9 किस्म के जो इंशाइया हैं एक लफ्ज आ जाने से वो खबरिया जाके इंशाइया हो जाता है। अब उसके अंदर सिर्फ यही है, जैसे आपने आ लगा दिया या हल लगा दिया, एक हर्फ इस्तिफामिया का इजाफा कर दिया, तो वही ज़ैदुन क़ाइमुन या फिर इन्ना ज़ैदुन क़ाइमुन या फिर वो काना ज़ैदुन क़ाइमुन, कुछ भी है तो वो काना का जुमला ही बाकी रहेगा, काना का इसम भी रहेगा, काना की खबर भी रहेगी, लेकिन मजमूई तौर पे जुमला वो खबरिया बाकी नहीं रहेगा। उसके अंदर चूंकि एक उम्मीद आ गई या फिर जो है उसके अंदर कोई शर्त आ गई या उसके अंदर कोई सवाल आ गया, तो फिर वो जुमला अब खबरिया नहीं कहलाएगा बल्कि इंशाइया कहलाएगा। उससे कोई खबर देना मकसद नहीं है, बल्कि एक उम्मीद का या शर्त का जिक्र है, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, ऐसा होगा, लअल्लकुम तत्तकून जैसा है। तो ये ला अल्लाह का लफ्ज इसीलिए आया है, उम्मीद है, ऐसा हो सकता है कि आप गम की वजह से अपने आपको बहुत काम करना है इस दिन को। और फिर सबसे बड़ा मैसेज क्या है कि अंबिया का काम किसी को हिदायत देना नहीं है, सिर्फ बात पहुंचाना है ना। हर नबी का वही काम था कि कोई नबी किसी को हिदायत नहीं दे सकते थे और कोई इंसान किसी एक्सक्यूज मी दूसरे इंसान को नुकसान हिदायत नहीं दे सकता, बल्कि उसको सिर्फ बात पहुंचाने की जिम्मेदारी थी और वो काम आपके नबूवत की जिम्मेदारी थी। तो इस तरह से ये ला अल्लाह जो इस्तेमाल हुआ है ना कि सिस्टर, अब ये फिर इन्ना का खबरिया
اسمیہ خبریہ جملہ نہیں ہے. انالیسس تو اسی طرح سے ہوگی ہے نا. انا لا لا انا کی سسٹر ہے, اسی کا اسم ہوگا اور اسی کی خبر ہوگی, لیکن جملے کو مجموعی طور پہ ہم خبریہ نہیں کہیں گے بلکہ اب کیا کہیں گے, انشائیہ کہیں گے. یا امیدیہ. تو سر بعض دفعہ جو ہم پڑھیں گے جملے تو ضروری نہیں ہے کہ کسی میں کوئی لفظ ایڈ کیا جائے تو ہم پھر پہچانے کہ یہ انشائیہ ہے. بعض دفعہ سر سبجیکٹ دیکھ کے بھی ہم کر سکتے ہیں انالیسس کہ نہیں اس میں امید ہے یا اس میں تمنا ہے. اگر عام طور پہ کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خبریہ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو 9 کیٹیگریز 8-9 کیٹیگریز ہم کھڑے تھے انشائیہ کے, وہ جملہ انشائیہ بن جاتا ہے. ٹھیک سر. اس کا مقصد خبر دینا نہیں ہے بلکہ یہ امید کا اظہار ہو رہا ہے, یہ اس بات کی توقع ہو رہی ہے کہ اسی طرح سے آپ غم کرتے رہیں گے تو اصل نبوت کا مقصد ختم ہو جائے گا اور آپ گھٹ گھٹ کے فوت ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں, بلکہ اس کے اوپر آپ کا جو کام ہے اس پہ توجہ دیجیے. جی سر ٹھیک ہے, بالکل سر یہ کلیئر ہو رہا ہے آپ کا آستہ کہ خبر سے خبر ضروری نہیں کہ خبر ہو, ہمیں دیکھنا پڑے گا جملے میں بالکل ہم کو اب ہے یا کچھ اور بات. انالیسس تو بالکل ویسے ہی کریں گے. نہ کا جملہ ہے, نہ کی کا اسم ہوتا ہے, اس کی خبر ہوتی ہے. انالیسس میں کوئی فرق نہیں ہوگا, لیکن ایز اے ہول جملے کا مقصد کوئی بات کی خبر دینا ہے یا پھر وہ انشائیہ ہے. وہ انشائیہ کے 9 اقسام آپ پچھلی لینگویج کلاس میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی سر نہیں, تھوڑا ابھی ایک شازیہ کا ہاتھ اٹھا, اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے آپ پورا کریے. جی سر اس دن ہم نے پڑھا تھا کہ جب لا اللہ آ رہا ہے یا جو بھی جیسے آ رہا ہے تو ان کو جیسے لا اللہ کو ہم کہیں گے حرف امیدیہ, تو سر اس کو صرف ہم سمجھنے کے لیے کہیں گے, ہم انالیسس میں اس کا وہ نہیں کریں گے, ہم اس کو انا کے جملے کی ہی طرح اینالائز کریں گے. بالکل بالکل کریں گے نا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. کوئی زبان میں بھی آپ جو ہے کریں گے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کھا رہا ہوں, کیا تم کھا رہے ہو, یا کیا میں کھا رہا ہوں لگیا دیے, تو وہ کھانا وہ فعل ہے. کیا کھا رہے ہیں, میں فلاں میوہ کھا رہا ہوں. وہ اپنی جگہ جملے میں جو گرامر ہے وہی فعل فاعل مفعول ہوگا, وہی سبجیکٹ ہوگا, وہی پریڈیکیٹ ہوگا, لیکن جملے کا مقصد بدل جائے گا کہ وہ ایک لفظ آ جانے سے اب وہ خبریہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ کوئی امید آ گئی, کوئی شرط آ گئی. کوئی سوال آ گیا. جی سر تو بالکل بس ویسی صورت میں جملے کو ہم انشائیہ جملہ کہیں گے, لیکن انالیسس تو اسی طرح سے کی جائے گی جیسے انا کی, کانا کی, مبتدا خبر کی جاتی ہے, فعل فاعل مفعول سے جو کی جاتی ہے. اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. ہر زبان میں فعل آتا ہے, اس کا ایک فاعل ہوتا ہے, اس کا ایک مفعول ہوتا ہے, تو وہ یا تو خبر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کوئی تعجب کے لیے یا امید کے لیے یا پھر سوال کے لیے, یا پھر جو ہے وہ 8-9 کیٹیگریز جو بھی تھے اس کو ذہن میں رکھیے. تو اب یہ کس جی سر ہاں چلیے اس کے جی بعد کنٹینیو کریں. انشاءاللہ. جی سر. اللہ یکونو مؤمنین, اب یہ بتا رہے کہ کس بات سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. اس میں اللہ کنٹریکشن ہے ان اور لا کا, یہ کہ نہیں یکونو وہ ہو جائیں مؤمنین مومنین. اب یہ جو ہے یہ کانا کا جملہ ہے نیگیشن میں, جس میں کانا کا اسم ہے یا اور واو الف, جو کہ ریفر کر رہے ہیں مشرکین کی طرف کہ نہیں وہ ہو جائیں, اور خبر کیا ہے اس کی مؤمنین. لا یومن لا مومنون, اللہ یکونو کہ وہ نہیں وہ ہو جائیں مؤمنین, یعنی کہ نہیں وہ لے آئیں یا نہیں وہ ہو جائیں ایمان والے. سر ایمان والے مومن ایمان نہ لائیں. اس جی بات سے اب پوری آیت کون سا جملہ ہوئی؟ سر پوری آیت جو ہے وہ ہے انا کا انشائیہ ہی جملہ ہے, اس میں امید ہے کہ آپ اس بات سے غمگین نہ ہوں کہ وہ ایمان لائیں گے. کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے. انشائیہ ہے, امید ہے اس میں. لا جی سر. یکونو یہ جو ہے اس میں نفی ہے
کہ وہ نہیں ہوتے ہیں ایمان، یا وہ نہیں ایمان لاتے ہیں، اس بات سے آپ غم زدہ ہو کے کہیں اپنی ذات کو فوت نہ ہلاک کر لیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، ہے نا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی باتیں جو چھپی ہوئی ہیں. وہ یہ کہ آپ کا کام لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، صرف اللہ کی بات کو پہنچانا ہے، اور اپنی نبوت کے فرائض ادا کرتے رہیے اور ہدایت دینا، ہے نا. آگے بھی مضمون میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ اگر چاہتے تو انسانوں کو بھی جیسے فرشتوں کو بنایا کہ ان کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے، جیسے جانوروں کو بنایا، جیسے مکھیوں کو بنایا، شہد کی مکھی کو بنایا، ان کا جو کام ہے وہی کرتے ہیں، اس میں کوئی شر اور خیر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اچھے برے کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہی کام کرتے ہیں. وہ ایک انسٹنکٹ ہے، وہ بھی ایک وہی ہے جو چونٹیوں کو بھی کی جاتی ہے، شہد کی مکھیوں کو بھی کی جاتی ہے، اور وہ اپنے نیچر پہ قائم رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن تخلیق آدم کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو چوائس دیا جائے اور اس کو ہدایت کے لیے کتابیں دی جائے، انبیاء بھیجے جائیں. اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے، وہ دونوں میں سے کون سا طریقہ، تاکہ اس امتحان گاہ سے وہ گزرے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کے ساتھ اس کے طریقے سے یا تو پھر انعام سے نوازیں، یا پھر اسے سزا دیں، جنت میں بھیجیں یا جہنم میں ڈالیں. یہ اس کے تخلیق انسان کا مقصد تھا. تو ہدایت دینا اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تمام کو، انسانوں کو بھی فرشتوں کے جیسے بنا دیتے، تو ان میں کوئی گناہ یا کوئی برائی یا کوئی غلط کام کرنے کی سکت ہی نہیں ہوتی تھی. وہ سب کے سب ویسے تو پوری 1000 میں سے 999 مخلوق جو ہے وہ صرف نیچر پہ، جبلت پہ، انسٹنکٹ پہ بنی ہے. وہ اپنے کام جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کام کرتے ہیں. لیکن یہ جن و انس جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چوائس دیا کہ اور پھر ان کے لیے ہدایتیں بھیجی. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے چوائس سے وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ ایک نبوت کا جو تعلق ہے، اس کا وہ تعلق سے پچھلی آیت سے بھی تعلق ہے کہ یہ آیتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہیں، نزول کی ہوئی ہیں. اگر اس پہ کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ یکون مومنین، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، لا اللہ کا باخع نفس کا، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. آیتوں کے بیچ میں بھی ربط ہوتا ہے، پچھلے صورتوں سے بھی ربط ہوتا ہے نا. یہ تسلی کے لیے ہے. جی سر. چلیے ایک اور اس کے بعد اور پھر بہت سے ہیں پڑھنے والے، لیکن اور ایک دوسرے کسی کو دے دیتے ہیں تاکہ سب کو موقع ملے. ساجدہ دانش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً، یہاں تک ہم لیں گے، اور یہاں سے جو ہے ایک شرطیہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور نشا جو ہے وہ فعل شرط بنے گا. اور یہاں سے نشا میں شاء اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، اور نون جو ہے دیٹ ریفرز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، یہ فائل ہے اس کا. اور شرط یہ آ رہی ہے کہ اگر ہم چاہیں ننزلہ علیہم، اور یہ شرط ہے ننزلہ سے اگر ہم سینٹنس سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو جائے گا جس میں کہ نون اگین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے، اور نزلہ نون زے اور لام، زے کی اضافت ہے اس میں، اور جس کا کہ مطلب نزلہ جو ہے وہ ہوتا ہے وہ اترا، اور نزلہ جو ہوگا وہ نازل کرنا یا اتارنا. تو اگر ہم چاہیں تو ہم نازل کر دیں
اس کا جو فعل اور فاعل ہے اور اس کی جو مفعول بھی ہے وہ بن رہا ہے آیاتن، شاباش، ویری گڈ. اور ننزلہ آیاتن کہ ہم نازل کر دیں یا ہم اتار دیں آیا یعنی کوئی نشانی. علیہم، علیہم جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے ننزلہ، اور ہم کی جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے ان تمام لوگوں کی طرف جو کہ اعتراضات کر رہے تھے یا مشرکین تھے اور کفار تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے. اور من السماء جو ہے یہ ایک اور جار مجرور ہے متعلق ہے ننزلہ، اور من جو ہے حرف جار ہے اور السماء اس کی وجہ سے مجرور ہوا یعنی آسمان سے. تو بہت اچھا، ویری گڈ. جملہ کون سا ہے؟ سر یہ شرطیہ انشائیہ جملہ ویری بنے گڈ. گا. دیکھیے اب یہاں پر آپ نے انالیسس تو ویسے ہی کی جیسے نشہ ہے، ننزلہ ہے، علیہم جار مجرور ہے، من السماء جار مجرور ہے، آیاتن اس کا مفعول ہے. انالیسس کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہر زبان کے اندر فعل فاعل مفعول یا پھر مبتدا خبر، انا کا اسم خبر، کانا کا اسم خبر، یہی طریقہ ہے. لیکن ایز اے سنٹینس اس ناٹ اے خبریہ جملہ، بلکہ اس کے اندر ایک شرط آ جا رہی ہے. اب وہ شرط ہے کہ آپ تو صرف بات پہنچا رہے ہیں، اگر کوئی نشانی ان کے لیے اتارنا ہے، ایسی نشانی کہ اب اس کے بعد سوائے مانے بغیر ان کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا، ایسی کوئی چیز ان کے اوپر اتار دی جائے اور اس کے بعد جو ہے ان کی کیا حالت ہوگی. اس کا وقت تو پھر سوائے ایمان لانے کے، ہے نا. فرعون بھی تو ویسے ہی تھا کہ جب موت اس کے اوپر کر دی گئی، لاگو کر دی گئی، جب وہ ڈوبنے لگا تو اس کو بھی ایمان لانا پڑا. وہ بھی ایمان کے لیے تیار ہو گیا اور مان لیا کہ موسیٰ اور ہارون یا بنی اسرائیل کا خدا ہی خدا ہے. لیکن وہ وقت اس کے توبہ کا یا ایمان لانے کا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ موت کو دیکھ چکا تھا. تو ایک ایسی کوئی نشانی اگر ان پہ ڈال دے، ان کو بتا دے آخرت کا حال، یا ان پہ موت آ جائے، یا پھر کوئی ایسی نشانی آ جائے جس سے ان کو اللہ کا یقین ہو جائے، وحدانیت کا یقین ہو جائے، اللہ کو خود بخود مانے بغیر چارہ نہیں. لیکن اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. نمرود کا بھی وہی حال تھا، خدائی کا دعویٰ کیا، ایک مچھر کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اور وہ تکلیف سے وہ ایک اس کے لیے عذاب تھا جس سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اسی سے فوت ہو گیا. تو کوئی ایسی چیز اللہ کو ان پہ نازل کر دے کہ اس وقت سوائے ایمان لانے کے کوئی چارہ. لیکن ایسا کوئی زبردستی کا ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتے. ان کی 999 یا 98 مخلوق ہے جو دنیا میں ہے اس فرشتوں کے علاوہ. وہ تو جیسا حکم ہوا ہے، جیسے ان کو بنایا ہے، جس کام کے لیے بنایا ہے، وہ کام بے چوں چرا، بغیر کسی مخالفت کے، بغیر کوئی ہٹ درمی کے کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ جو ایک تخلیق اللہ نے، تخلیق آدم اور پھر جنوں کی تخلیق فرمائی، اس کو صرف چائز دے کے، اس کے ہدایت کا سامان کر کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ with his own نفس which way does he choose، کون سے راستے کو وہ چنتا ہے. تو یہ پورا انشائیہ شرطیہ جملہ ہو گیا. اب تو آپ کے ذمہ تو نہیں ہے، ہم چاہیں تو کوئی ایسی نشانی. اب یہ نشانی آیت کیا ہے؟ یہ وہ آیت نہیں ہے جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے کہ کتاب المبین، تلک آیات کتاب المبین، یہ آیت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کیا ہے؟ نشانی والی آیت ہے. کوئی ایسی آیت ڈراوے کی، موت کا فرشتہ دکھا دیں، اصل دکھا دیں ان کا کیا ہے، روح کیا کر رہی ہے، وہ کسی وقت بھی کھینچی جا سکتی ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ وہ بات کے ٹکڑے میں اس کا ذکر ہے. اگر ہم بتا دیں کہ تمہاری جو حالت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تمہاری روح نکلنے والی ہے، یا کوئی اور ایسی بات ان کو بتا دی جائے، تو اس وقت کیا ہوگا؟
صحیح سر آگے والے حصے میں ہے اس کا فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. اب فا سے جو ہے یہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے اور ذلت سے جو ہے یہ ایک فعلیہ ذلت اعناقهم سر یہ فعلیہ خبریہ جملہ بنے گا یہاں سے مار کھا گئے اتنا فَظَلَّتْ اچھا وہ جواب شرط ہے تو پھر یہ انشائیہ ہی بنے گا. نہیں، اتنا اچھا پہلے پارٹ کو کیا اور پھر اس ٹکڑے میں آ کے مار کھا سر گئے. یہ جواب شرط ہی تو ہے. وہ جواب شرط کو گولی مارو بابا، پہلے ذلت کی انالیسس کر کے جی بتا. سر جی ذلت تو بھی میں نے کرنا تھا سر ابھی. اچھا کریے نا، اس کے بعد جی ایک سر. بندی کھڑی ہوئی ہے آپ کے اگینسٹ میں. ذلت جو ہے یہ ذلہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے اور تا جو یوز ہوا ہے وہ اعناقو کی وجہ سے ہوا ہے استعمال، جو کہ چونکہ یہ جمع کا وہ ہے اعناقن جمع ہے، جمع اعناقن جمع. چکا نہ دینا شروع کر دے. جی سر آ گیا سر. یہ تا جو ہے نا یہ مؤنث کا صیغہ یوز ہوا ہے اعناق کی وجہ سے. اور سب صحیح ہے مگر ایک چیز بھول گئے، اس کے لیے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے. جی سر فیلیا سر جملہ کی جو کلاسیفائی کرنا تھا ہم نے جملے کی. وہ نہیں کر سک رہے. جی سر فضل جھک جائیں گی ان کے جھکنے والی ہیں. سر یہ جو ہے خبریہ جملہ ہی ہے، فعلیہ جملہ ہے. وہ سب صحیح ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے. اب آپ کو ایک سیکنڈ میں ایک جی اور سر. جو کھڑی ہوئی ہے آپ کے اگینسٹ میں دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جی پہلا سر. شازیہ کا اٹھا تھا، اب وہ اس کو بالکل آپ کو صحیح کر کے بتا دے گی انشاءاللہ. چلو شازیہ. انشاءاللہ. سر ذلہ جو ہے وہ انا کا سسٹر ہے ہاں اور اس کا جو اسم اللہ کس کی سسٹر ہے؟ ذرا فعل ناقص ہے. سوری سر کانا کا کانا سسٹر ہے. کا ہے، کانا کا کی سسٹر ہے. سسٹر جی ہے. سر. جی اور کانا کا جو خبر ہوتی ہے وہ پیش سے وہ اس کی خبر کیسے ہوتی ہے سر وہ کہ اس اس کا کا جو اسم جو ہوتا ہے پیش وہ ہوتا ہے پیش وہ. ہوں. جی یہ گڑبڑ کر مجھے رہے پتا تھے. ہی نہیں تھا یہ کانا کی سسٹر ہے یہ. ہاں، یہ کانا کی دلہ اس کے پوری آپ کے پاس لسٹ ہے کانا کے جی سر. سے وہ کیا ہے صحیح. ابدہا اور اصبحا اسی ہے جی سر. جی سر. دلہ. تو یہ اس کی فعل فاعل مفعول کی انالیسس نہیں ہوتی. سارے لوگ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ جب اس کی انالیسس کریں گے تو ہم اس کو بولیں گے یہ کانا کی سسٹر ہے. صحیح. پھر یہ جو ہے اس کا اسم کیا ہے؟ تا اس کا پھر سر اسم بنے گا. اور اعناقہم بنے گا سر. اناخم اس کو سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے. تا جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اناخم. سر تا اس کا پھر اسم تا نہیں بنے گا. کیسے؟ وہ تا جو ہے کس کو ریفر کر رہا ہے؟ اعناقہم کو. فعل میں آیا ہے جی نا، اس کے ساتھ فعل کے جو گردان ہے وَدَلَّتْ فَدَلَّا دَلُّ دَلَّا دَلُّ ہے نا. دلت جو ہے اس کے لحاظ سے دلت ہے. اعناقہم جو ہے صحیح. ناخم وہ اس کو تے کے لیے وہ جو آیا ہے اناخم. تو سر تو تا کو ایمٹی کر رہا ہے نا، تو اصل میں تو اسم اس کا تا ہی بنا. اعناقہم جو ہے وہ اس کو ایمٹی کر رہا ہے اس کے فائل. وہی بات ہے. چلیے جی سر. ایمٹی سے زیادہ کانا کا اسم اناخم، کانا کی سسٹر کا اسم اناخم ہے. صحیح. اور اس کے بعد اس کی خبر کیا ہے؟ خاضعین اس کی خبر بنے گی ذلہ کے اسم کی. یہ خاضعین کیا ہوتا ہے؟ اب خاضعین جو ہے یہ اسم فائل ہے اور روٹ ورڈ خاضع یہ خشوع و خضوع سر جس کو ہم بولتے ہیں نا. قضا خشوع و خضوع والا نہیں ہے سر وہ بلکہ شرمندگی، وہ شرمندہ ہوا.
قضا مانے شرمندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ خشوع میں خواہشین وہ ہے، وہن نہیں آتا. خشوع اور خضوع خضوع بھی تو ہم اسی کے ساتھ یوز کرتے ہیں، تو سر یہ وہ والا نہیں ہے خشوع اور خضوع؟ نہیں، وہ والا نہیں ہے، بلکہ قضا ایک ورڈ ہے، اس کے معنی ٹو بی ہیمیلیٹڈ، شرمندہ ہو جانا کسی بات پہ. صحیح. اس وقت اپنی حرکت پہ شرمندہ ہو گئے. اگر ہم کوئی ایسی بات ان پہ اتار دیں، موت کو دکھا دیں، موت کے فرشتے کو دکھا دیں، تو پھر اب سوائے ایمان لانے کے بڑے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی اس وقت پہ ایمان لانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایمان قبول نہیں ہوا ہے نا. اگر ہم چاہیں تو ان کو بتا دیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہ کسی وقت بھی فوت ہو سکتے ہیں، یا کوئی چیز ایسی اگر ان کو بتا دیں تو فَضَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اور پھر اس وقت وہ شرمندگی سے ان کی گردنیں جھک جائیں گی. رک جائیں گے. اس وقت جو ہے پھر ان کے پاس کوئی بحث یا کوئی اعتراض کرنے کے جدھر منہ اٹھا ادھر چلنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی. صحیح. تو پھر ان کی گردنیں اس کے لیے شرمندگی سے جھکنے والی ہوں گی یا جھکیں گی. سر یہ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے. بالکل. تو یہ پورا جملہ کون سا ہوا؟ تو سر یہ پھر کانا کی سسٹر ہے، تو پورا یہاں سے آتا ہے شاعیہ جملہ. آیت پوری کیا ہے؟ سر سوری، فضلت سے سر. فا جو ہے وہ کیا ہے؟ جی سر، فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، ہاں، اور ذلت سے جو ہے یہ ایک پھر انشائیہ جملہ شروع ہو جائے گا، جو کہ بس کانا کا جملہ کانا کا جملہ ہے تو یہ انشائیہ، لیکن اس کا جو انالیسز ہے وہ ہم کانا کی سسٹر، اس کا اسم کانا کا سسٹر ذلہ ہے، اور اس کا اسم اور اس اسم کی خبر کے طور پہ کریں گے. وہی کریں گے، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جملہ کیا کہ پوری آیت کون سا جملہ ہے؟ یہ ایک شرطیہ انشائیہ جملہ ہے. ختم ہو گئی بات. پوری آیت شرطیہ اور انشائیہ ہے، اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ وارن کیا جا رہا ہے کہ ہم اگر چاہیں، شرط ہے ہم کو ان کے اوپر کوئی نشانی اتار دیں، یعنی ان کو موت دکھا دیں، یا پھر کچھ بھی ایسی بات ان کو بتا دیں. موت سامنے آ گئی تو پھر کہاں سے انسان کون سی بحث کرے گا، کون کس پہ اعتراض کرے گا. پھر اس وقت تو ہر چیز کیا ہے ان کا حال وہ سب سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ تو آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو کوئی چیز بتانا، وہ بتانے والے تو ہم ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. صحیح. اگر وہ ان کو بتا دیں تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی؟ ذلت اعناقہم لہا خاضعین، تو پھر ان کی گردنیں گردنیں جھکنے ہی والی ہوں گی بس شرمندگی ختم، کے آگے. وہ شرمندگی سے جھک جائیں گی. تو یہ اللہ چاہے تو جب بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، ایک مجبوری کا ایمان لانا ہے، اور وہ ایمان اس وقت پہ قبول بھی نہیں ہوتا. جب اللہ ایسی کوئی حالت بتا دے، موت کے فرشتے کو دکھا دیں، تو ایسے وقت کا ایمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ قبول بھی نہیں ہوتا. ایمان تو وہی ہے جو موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے، یا پھر ایسی بیماری نرخے کی حالت جس سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس وقت کا ایمان بھی ایمان نہیں ہوتا. یہ پورا تسلسل آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے یہ پوری پہلے ایک ایک آیت الگ کرتے تھے، ہے نا. اب جو ہم نیا کرے پورا گروپ ہمارے سامنے ہے نا، تحسین کے ساتھ. پھر یہ کہ آپ کو ان لوگوں کے جواب میں آپ سے کہلوایا گیا کہ یہ آیتیں یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی واضح آیتیں ہیں، اور آپ جب یہ آیتیں پہنچا رہے ہیں ان کو، تو آپ کو انتہائی غم ہوتا ہے جب وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اور آپ کو اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ان کو راہ راست پہ لانا چاہیں تو ایسی کوئی بات بتا دیں، وہ موت ہی ہو سکتی ہے، وہ بتا دیں، یا کوئی اور چیز
ایسی چیز ان کو بتا دیں کہ اس وقت سوائے اپنے جو باتیں تھیں اس پہ شرمندہ ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس وقت ایمان لائیں گے. لیکن وہ ایمان لانے کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ ایمان قبول بھی نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کمپیریٹیولی یہ آیتیں کتنی آسان ہے کمپیئر ٹو جی مدنی صورت جو ہم نساء کر رہے ہیں، اس میں کتنے مشکل آیتیں آ رہی ہیں. جی سر. یہ بالکل اگر آپ فرقان اچھی طرح سے سمجھ لیے ہیں تو یہ سمجھنے میں انٹروڈکشن کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اس آیت کو مجھے ریپیٹ کر کے کون بتائے گا؟ آپ سجدان تو بہت اچھا کر دیا، صرف اس کو ریپیٹ کرنا ہے. یہ ریپیٹ کرنے والوں میں سے 2-3 ناموں میں سے جو کر سکتا ہے، یا تو ممتاز یا نجیبہ یا پھر بس باقی 2 ہی ہیں، باقی سب تو جو ہے ریپیٹ کیا سب کر سکتے ہیں بغیر اس کے بھی. جو بھی کر، ممتاز کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، نجیبہ تو بیمار ہے، اس کو چھوڑو، آرام لینے دو. چلیے جلدی اس کو اتنی ایک آیت کو ریپیٹ کرو. بسم کیا اللہ الرحمن الرحیم. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیتن. تو پھر یہ ان حرف شرط ہے، نشاء فعل شرط ہے. ننزل یہ نا، نشا کا نا اور ننزلہ کا نا، یہ جو ہے فاعل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ہم نے انہیں اتارا، علیہم اتارا نہیں ہوتا بلکہ اتارا. تو نشاء ننزلہ مل کے ہیں. ہم چاہیں ہاں، وہ اتاریں. ہم چاہیں تو اتاریں. علیہم ان پر، من السمائی علیہم جار مجرور متعلق ہے ننزلہ، من السمائی پھر یہ بھی جار مجرور متعلق ہے ننزلہ، آسمان سے. آیاتن یہ ہے اس کا مفعول بھی. اور سجدہ کیسا کرے تھے آپ بھول گئے؟ انہوں نے پہلے کیا لے لیا تھا؟ ننزل کے بعد کیا لیا تھا؟ ننزلہ کے بعد آیاتن. پھر آپ یہ بھی ویسے کرنا، اس جی لیے کہ وہ سمجھ میں آنے کے لیے اس کا ٹھیک فوری مفعول کا ذکر کر دیے، پھر بعد میں جار مجرور کا. ہم کوئی نشانی اگر چاہیں تو ان کے اوپر اتار دیں، یہ موت ہی ہو سکتی ہے. تو ویسی صورت میں کیا ہوگا؟ چلیے آگے پورا کمپلیٹ کر. فضلت آناخہم لہا خاضعین. ہوں. پھر یہ فضلت، ذلہ کانا کا کی سسٹر ہے. فضلت ہے، ذلہ الگ چیز ہے، فا الگ چیز ہے، اس کو مل کے فضلت ایسا مل کے نہیں. یہ جواب ہے، شرط ہے فا، فا جو اور ہے یہ حرف شرطیہ حرف جواب. انشائیہ جملہ ہے. یہ پورے کا پورا. ذلہ کانا کی سسٹر ہے، اور تا اس کا مؤنث، آناخہم اس کا اسم ہے. تا ہونے سے یہ آناخہم، آناخ جمع ہے یہ اسم، تو اس لیے یہ تا مؤنث ہے. آناخہم ان کی گردنیں، ہم ضمیر ان کی طرف ہے. یہ کانا ذلت میں پھر ہم اس کو، یہ کانا کا جملہ ہے، آناخہم لہا خاضعین، یہ اس کی خبر ہو جائے گی. آناخہم اسم ہے، لہا خاضعین اس کی خبر ہو جائے گی. ان کی گردنیں جھک جائیں گی. نا ذلت آناخہم، یہ ذلت کے ساتھ آناخہم ہی رہے گا. ذلت اس کا آناخہم، کانا کا اسم ہو گیا. کانا کا اسم ہو جائے گا آناخہم. خبر کیا ہے؟ خاضعین اس کی خبر ہوگی. ویری گڈ. کہ وہ جو ہے قاضین کے معنی کیا ہے؟ خاضعین کے معنی ہیں جھک جائیں گی، شرمندہ ہو جائیں گی، ہو کے ان کی گردنیں جھک جائیں گے. جھک ماشاء جائیں گی. اللہ آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں 4 آیتیں کر لیے، اور ویسے بھی یہ صورت بہت آپ کو ایزی ملے گی. جب خصص آئیں گے تو اور ایزی ہوگی. کیا انشاءاللہ ٹھیک ہے. بس یہاں تک ہم اس کو روکتے ہیں 4 آیتوں پہ. ایک بار اس کو ریوائز کر لیجئے. وہ ہماری مانیٹر بیمار ہے. فاطمہ جلدی سے ایک چھوٹی سی دعا کر لیجئے. اس کلاس کی دعا آپ لوگ ہی کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم آگے
इंशाल्लाह रोक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने हमें इस क्लास को अटेंड करने की तौफीक दी। हम सबको इस्तिक़ामत दीजिए, हमारे फ़हम में इजाफ़ा कीजिए और हमारे उस्ताद मोहतरम को अपनी आफ़ियत में रखे दुनिया और आखिरत में। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।